اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کروں گا جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، کیونکہ اکثر مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں بتائیں جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، یا کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ دیکھیے، روزہ شریعت اسلام میں روزے سے مراد خداوند متعال کی رضا کے لیے اور اظہار بندگی کے لیے انسان اذان صبح سے مغرب تک 8 چیزوں سے پرہیز کرے۔ وہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو انجام دینے سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کھانا پینا ہے۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایسی چیز ہو جو عموماً کھائی پی جاتی ہو جیسے روٹی اور پانی وغیرہ، یا ایسی چیز ہو جو عموماً کھائی پی نہیں جاتی جیسے مٹی یا درخت کا شیرہ جو عموماً انسان نہیں کھاتا۔ اگر غلطی سے یا بھول کر انسان کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں جتنی بیان ہو رہی ہیں روزے میں عمدن، یعنی جو انسان ارادے اور اختیار کے ساتھ کرے ان کا اثر ہے۔ اگر کوئی چیز انسان بھول جاتا ہے تو وہ معاف ہے۔ اگر روزے دار کھانا کھا رہا ہے اور اسے معلوم ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ اس کے منہ میں ہے اسے اگل دے، اسے باہر نکال دے، اسے پھینک دے۔ اور اگر جان بوجھ کر منہ کے لقمے کو وہ نگل لیتا ہے انسان تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے حوالے سے میں مختصر بیان کر رہا ہوں چونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جماع۔ جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ عضو تناسل سپاری کی حد تک داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہو۔ اگر کوئی شخص بھول جائے روزے سے ہے اور جماع کرے، یا اسے جماع پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی انسان بھول کر جماع کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو اس صورت میں اگر اسے جماع کرتے وقت یاد آ جائے تو فوراً اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماع کو ترک کر دے۔ اگر اس نے جماع کو ترک نہ کیا تو اس کا روزہ باطل ہے، پھر اس پر وہی قضا کفارہ واجب ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر استمناء ہے۔ اگر روزے دار استمناء کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اگر انسان اپنے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا فعل انجام دے جس سے منی خارج ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان کوئی مریض ہے، بے اختیار یا نیند میں جیسے احتلام وغیرہ ہوتا ہے انسان کی منی خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر خدا، رسول اکرم اور ائمہ تحرین سے احتیاط واجب کی بنا پر جھوٹ منسوب کرے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے لکھ کر جھوٹ منسوب کرے یا زبان سے بول کر یا اشارے سے یا کسی طریقے سے بھی ائمہ تحرین کے ساتھ، خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، کسی طریقے سے بھی وہ جھوٹ منسوب کرے۔ اگر روزے دار کوئی روایت نقل کرنا چاہتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر علماء ذاکرین ممبر سے بیان کرتے ہیں، کوئی روزہ دار وہ روایت نقل کرنا چاہتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، اسے قطعی یقین نہیں ہے، تو وہ حوالے کے ساتھ نقل کرے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں مصنف نے اس طرح لکھا ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست خدا کے ساتھ منسوب نہ کرے، نہ رسول کے ساتھ، نہ ائمہ تحرین کے ساتھ منسوب کرے۔ پانچویں نمبر پر ہے غبار کو حلق تک پہنچانا۔ احتیاط واجب کی بنا پر کثیف غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، چاہے غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو جیسے آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہے جیسے مٹی وغیرہ۔ غیر کثیف غبار حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کثیر، وہ جو کثیف غبار ہے اس کو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا۔ اگر کوئی مرد اذان صبح تک جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں رہتا ہے، غسل نہیں کرتا، اور کوئی خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ غسل نہیں کرتی تو بھی ان کا روزہ پھر باطل ہے۔ ہاں، اگر وقت کم ہو، ان کے پاس پانی بھی موجود ہے لیکن وقت اتنا کم ہے کہ وہ غسل نہیں انجام دے سکتے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی پر غسل مس میت واجب ہو، غسل کی بات ہو رہی ہے، اگر کسی انسان پر غسل مس میت واجب ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور روزے کی حالت میں بھی اگر اس نے میت کو مس کیا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، جیسے آج کل
رمضان میں اگر کسی کے پیارے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ میت کو مس کر لیتا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ 7ویں نمبر پر ہے کسی سیال چیز سے حکنا، اینیما کرنا، اگرچہ یہ علاج کی غرض سے ہو تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حکنا یعنی مقد کے راستے سے پانی یا کسی سیال چیز کو بڑی آنت تک پہنچانا، جو انسان کی بڑی آنت ہوتی ہے اس تک کہ پانی یا کسی سیال چیز کو پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسے حکنا کہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہے عمدن قے کرنا، چاہے انسان بیماری سے مجبور ہو کر قے کرے، عمدن اگر کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سہون بے اختیار اسے قے آ جاتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے اگر سہون اسے قے آ جاتی ہے۔ عمدن اگر کرے گا تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، چاہے وہ بیماری سے مجبور ہو کر بھی قے کر رہا ہے۔